بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے، ان میں سے نمبر 1 پر جسے مصنف نے رکھا ہے وہ کون ہے؟ فاعل ہے۔ اس کے رکھنے کی وجہ کیا بتائی گئی میں نے؟ باقی دیگر کیا ہے؟ اس کے ساتھ ملحق ہے، برائے ملحق کیسے رکھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں کچھ اور بھی بات بتائی تھی۔ اخبار میں خبر دینے میں اصل کیا ہے کہ فعل کے ذریعے سے خبر دی جائے۔ کتاباً والاصل ان یخبر بالفعل لکونہ لم یوضع الا لہ۔ فعل کی بنیاد اسی لیے پڑھی ہے کہ اس کے ذریعے سے کیا کریں؟ چیزوں کے بارے میں خبر دی جائے۔ موسی نے لکھا ہوگا، ممکن آپ کی کتاب میں ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا؟ مرفوعات میں سے سب سے پہلے پوزیشن میں کس کو رکھا تھا؟ فاعل کا۔ فاعل کی تعریف انہوں نے بیان کر دی۔ اس میں کچھ فوائد خجود وغیرہ تھے، اس کو بھی کچھ سامنے بیان پچھلے سبق میں کر دیا تھا۔ 3 چیزیں ضروری ہیں فاعل کی تعریف میں، کیا کیا؟ سب اس کے اندر موجود ہے۔ اسند الیہ الفعل او شبہ، ایک چیز یہ ہے کہ اس کی طرف فعل یا شبہ فعل کی اسناد کی گئی ہو، یعنی کیا؟ ایک چیز تو ہوگی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قدم علیہ، دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ علی جہت قیامہ بھی۔ یہ تعریف ہیں، فوائد قیود ہیں، اعتراضات سب اسی کے اندر ہیں۔ چلیں اب یہاں سے بتانے جا رہے ہیں، اب یہ احکام کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ فاعل کے لیے کس کس طرح کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ کچھ احکام اس کے لیے کیا ہے؟ جوازی ہیں، کچھ وجوبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا کام اب آخر تک بیان کریں گے۔ والاصل سے آپ کیا بیان کرنے جا رہے ہیں ذرا دیکھیں۔ اصل یعنی قاعدہ، اصل کس معنی میں آتا ہے؟ ما یبتنی علیہ غیر، جس پر غیر کی بنیاد ہو، یعنی قاعدے کے معنی میں ہم لے سکتے ہیں۔ والاصل ان یلی الفعل، ایک ضابطہ بیان کریں، اس پر تفریح بھی پیش کریں گے۔ فاعل میں اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ فعل سے متصل ہو، ملا ہوا۔ قرآن شریف میں آیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، اولا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے ہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ النبی اولی بالمؤمنین، یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی فعل اور فاعل کے درمیان کسی بھی قسم کا کوئی فصل وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ جائے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ لکھا ہے کہ فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل سے کیا ہو؟ قریب ہو۔ یہ قربت چاہے مکانی ہو یا مکانتی ہو، دو لفظ بول رہا ہوں۔ جو یہ قربت ہونا ہے نا، یہ فاعل فعل سے قریب ہو، تو یہ قریب ہونے کے 2 معنی ہیں۔ مکان کی اعتبار سے قریب ہو، یعنی فعل کے بعد کیا ہو؟ پہلے فعل ہوگا، اس کے بعد ہی فاعل ہوگا نا، فوراً کیا جائے؟ فاعل ہی آ جائے، ٹھیک ہے؟ فعل و فاعل کے درمیان کوئی فصل ہے نہ ہو، یہ بات ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ قریب ہونے کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مکان کے اعتبار سے قریب ہے، یعنی فعل فاعل دونوں کیا ایک دم متصل ہیں، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ ہے کہ بیچ میں کوئی چیز حائل بھی ہو جائے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو چیز بیچ میں حائل ہو رہی وہ فاعل کے بعد ہی آتی ہو، اتفاق سے یہاں سے پہلے آ چکی ہو۔ لفظ کا انتخاب میں نے بڑا اچھا کیا ہے، قربت مکانی ہو یا مکانتی ہو، دونوں چلے گا۔ مکان کے اعتبار سے فعل فاعل کیا ہو؟ ایک دم قریب ہو، جیسے فعل اس کے بعد فاعل، یا یہ کیا فعل ہے اس کے بعد فاعل نظر نہیں آ رہا، کوئی اور چیز بھی ہے لیکن اس چیز کا مقام و مرتبہ فاعل کے بعد ہے، تو اگرچہ فاعل بعد میں آ رہا ہے، مانا کیا جائے گا؟ لفظ میں اگرچہ بعد میں ہے لیکن مکان اور مرتبے کے اعتبار سے، مکانہ عربی والا مکانۃ عند الناس، مقام و مرتبے کے اعتبار سے کیا ہے وہ؟ پہلے آنے والے الفاظ سے کیا ہے؟ پہلے ہی ہے، وہ پیچھے نہیں ہے۔ چلو دیکھو مثال سے وہ سمجھ میں آئے، دیکھو تو پہلے والاصل ان یلی الفعل، فاعل میں اصل یہ ہے کہ وہ فعل سے کیا ہو؟ اٹیچ ہو، قریب ہو۔ فلذلک جاز ضرب غلامہ زید، اب یہ فاعل نتیجے کے لیے لام تعلیل یعنی لاجل ان الاصل فی الفاعل ان یلی الفعل، اصل یہ ہے فاعل میں کہ وہ کیا ہو؟ فعل سے قریب ہو۔ اسی بنیاد پر یہ صورت جائز ہے۔ کون سی صورت بھیا؟
ضرب غلامہ زیدن کیوں جائز ہے ذرا بتائیں. ضرب کا فاعل کون ہے؟ ضرب فعل زید فاعل بیچ میں تو ایک فصل ہو گیا بھیا. پھر کیسے جائز ہو گیا؟ تو یہ کہا ہے کہ یہاں پہ فعل و فاعل کی قربت ہونے سے مراد کیا ہے؟ دونوں طرح کی قربت ہے، مکانی ہو یا مکانتی ہو. ٹھیک ہے، مکان مطلب جگہ کے اعتبار سے دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے قریب ہے، یا مقام و مرتبے کے اعتبار سے قریب ہو. بیچ میں جو لفظ کبھی آیا ہے اس کا مرتبہ بعد میں ہوگا. پہلے کیا تھا؟ فعل، اس کے بعد فاعل، پھر اس کے بعد مفعول. یہاں پہ کون ہے؟ غلام و مفعول ہے نا. لفظ کے اعتبار سے اگر سے کیا ہے؟ پہلے ہے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے بعد میں ہے نا بھائی. پہلے ہوتے ہوئے بھی کیا ہو گیا؟ بعد میں. جاز ضرب غلامہ زیدن کیوں جائز ہے بھائی؟ وجہ جواز کیا ہے؟ باوجود ہے کہ ضمیر لوٹ رہی ہے کیا؟ مؤخر زید کی طرف. یہ تو ہوا زید نے اپنے غلام کی کیا کر دی؟ پٹائیا کر دی. کیا کر دی؟ پٹائی کر دی. ٹھیک ہے، لیکن وہاں جو ہے نا رضی کے حوالے سے لکھا ہے اصل کیا ہے؟ الفعل فهو مقدم على الضمیر تقدیرا. لفظاً اگر سے مقدم نہیں ہے لیکن کیا ہے وہ؟ تقدیراً مانا گیا کہ یہ مقدم ہے کیونکہ اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ فاعل کا، مفعول سے پہلے. چلیں تو یہ ضرب غلامہ زیدن یہ جائز ہے. اس جواز کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ ضربہ کے فاعل کے درمیان ایک دوسری چیز آ گئی ہے، غلامہ جو کہ مفعول ہے، لفظ کے اعتبار سے اگرچہ مقدم ہے لیکن مانن کیا ہو؟ مؤخر ہے. تو وہاں جو قاعدہ بیان کیا کہ فعل سے قریب ہو، یہ قربت دونوں ہی طرح کی چیزوں کو کیا ہے؟ شامل ہے. کہ مکان کے اعتبار سے قریب ہو یعنی بیچ میں کوئی فصل نہ ہو، یا یہ ہے کہ فصل ہو جائے لیکن جو بیچ میں آنے والا ہو اس کا مقام فاعل کے بعد ہو. ٹھیک ہے، ایک صورت ختم. وامتنع ضرب غلامہ زید یہ چیز کہنا کیا؟ ضرب غلامہ زیدن یہ ناجائز ہے، ممتنع ہے. یہ صورت جواز کی نہیں ہے. کیوں جائز کی نہیں بیٹا بتاؤ ذرا سا. غلام جو کیوں بتا رہے ہیں کہ آگے تو اس کے غلاموں کیا فاعل ہے؟ غلاموں کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ زید کے لوٹ رہی ہے. زید بیچارہ کیا ہے؟ مؤخر ہے نا، مؤخر. ٹھیک ہے، ضمیر کا مرجع کیا ہے یہاں پہ؟ مؤخر ہے کہ نہیں؟ اچھا، لفظ کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ زید مؤخر ہے. لفظ کیا ہے؟ وہ مفعول بھی ہے. مفعول بھی کا مقام کیا ہے؟ فاعل کے بعد ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے لفظاً بھی ہے اور کیا ہے؟ رتبتاً، محلاً، مکانتاً بھی کیا ہے؟ مؤخر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مفعول کا مقام کیا ہے؟ فاعل کے بعد ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ فاعل کے بعد ہے. ضمیر کا مرجع آپ نے پڑھا تھا دروس بلاغہ کے اندر، یاد آ رہا ہے؟ 4 صورت ہوتی ہے، لفظاً، معناً، حکماً اور رتبتاً. 4 ہوتی ہے. جزا بنو ابل غلال یہ ترکیب کیوں نہیں صحیح ہے؟ اس میں جو تقریر آپ نے وہاں کی ہے وہی تقریر یہاں فرمائی ہے آپ لوگ. جزا بنو ابل غلال ہے، وہاں پہ جو آپ نے سمجھا ہے وہی یہاں پہ موجود ہے. اس کو سمجھ کر کے یہاں یہ سمجھ جائیے، یا یہاں یہ سمجھ کر کے دروس بلاغہ کی وہ مثال وہی تو ہے اس میں. نہ وہاں سمجھو نہ یہاں سمجھو، کیا ہو جائے گا؟ نہ گھر کرے نہ گھاٹ کرے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی خراب لازم ہے. اجماع قبل ذکر کیا ہے؟ لفظاً رتبتاً دونوں طریقے سے. اور اوپر والی مثال کیا ہے؟ لفظاً تو ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے. تو رتبتاً اگر اجماع قبل ذکر لازم نہیں آتا ہے تو اس صورت کیا ہوتی ہے؟ جواز کی صورت بنتی ہے، اس صورت جائز ہے. اسی لیے ضرب غلامہ زیدن تو جائز ہے کہ اگرچہ کیا اجماع قبل ذکر ہے، یہ تو کسی لفظاً تو ہو رہا ہے لیکن رتبتاً نہیں. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ لفظ رتبتاً دونوں کی صورت پیدا ہو رہی ہے. تو یہی مثالات وہاں پہ جو ہے نا جزا بنو ابل غلال، وہ مثال اگر بھول جاؤ تو دوسرے بلاغہ میں یہ مثال آپ بیٹھ کر جائے بات چل جائے گی. ٹھیک ہے، غلام زیدن ٹھیک ہے، ہو گیا. آگے چلو دیکھو بیٹا، اب یہاں سے وہ صورت جو آپ پڑھ چکے کیا کتنی صورتوں میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اور کتنی صورت کو مفعول کو مقدم کرنا سمپل بات ہے. جب فاعل کو مقدم کرنا واجب کریں گے تو کچھ صورتیں ایسی نکل کے آ جائیں گی جو مفعول کو مقدم کرنا یا مؤخر کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہو جائے گا. یہ تو کیا ہے؟ اضافی چیز ہے. تو اضافی مطلب نسبت والی چیز ہے. جو بیان پڑھو گے کہ یہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، وہی بیان آگے آئے گا کس میں؟ مفعول کو مقدم کرنا یا مؤخر کرنا واجب ہے.
ٹھیک ہے تصاد والی چیز ہے کہ نہیں. چلے فاشنا رب انی مسنی الضر آیا ہے مسنی الضر مسا کا فعل کون ہے ضر ہے جی. اب تلاش کر کے بتانا ہے کہ اس میں کون سی مثال ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وہ بھی سمجھ آنے والی ہے. اس میں کیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. چلو دیکھو بڑا کرینہ کسے کہتے ہیں بھائی کرینہ او بتائیے. وَالْأَمْرُ الدَّالُّ عَلَيْهِ ہائے ہما لا بالوضع. کرینہ وہ چیز ہوتی ہے جو وضع کے بغیر کسی شے پر دلالت کرتی ہے. وضع کے بغیر وضع ہو جائے کرینہ ہے. اس کی دو قسم ہوتی ہے کرینہ لفظیہ کرینہ معنویہ. اور بھی اقسام اسی کرینہ کے موجود ہیں. تلخیص وغیرہ کی کتاب میں آپ لوگ آگے چل کے پڑھو گے 6-7 صورتیں کرینہ کی نکل کر کے آتی ہیں. اب یہاں پہ ایک ہی کرینہ رہنا دو. چلو دیکھو بیٹا 4 صورتوں میں جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے جلدی برابر اس کا بیان دیکھ لو ٹائم ہونے جا رہا ہے. وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ فِيهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِينَةُ قرینہ تو مرفوع کیوں بیٹا کو بتاؤ. واو آ گیا عاطفہ تو اس کا ماتو والے ڈھونیے اعراب پر. اعراب منتفی ہو جائے مطلب کہاں چلا جائے غائب ہو جائے پتہ نہیں چلے آپ کے بارے میں. مطلب فاعل و مفعول میں فیما کے مرضی کون ہے فاعل مفعول میں اعراب لفظی کیا ہو جائے لفظ لکھا اس کا ترجمہ کر دو اعراب لفظی. فاعل و مفعول میں لفظاً اعراب ہے اعراب لفظی منتفی ہو جائے پتہ ہی نہیں چلے. ضرب موسیٰ عیسیٰ کون اس کو مانا پتہ نہیں چل رہا ہے. ہاں تو جس کو فاعل بنانا اس کو مقدم کرنا واجب ہے ورنہ کیا ہے پتہ نہیں چلے گا. ہم نے بول دیا بھائی کون کو لڑائی کر رہا تھا کسے کس کو مارا پتہ چلا کہ دونوں کا اس میں مقصور ہے. ضربہ ندمہ خدمہ اور سمجھ نہیں آیا کون ندمہ ہے کون خدمہ ہے. ٹھیک ہے اب اس میں جس کو مقدم کر دیا ہم سمجھ لیں گے کہ یہ کون ہے بدماش ہے. 100 ہو گئی. اعراب لفظی کیا ہو جائے منتفی ہو جائے. لفظی اعراب اس میں آتا نہیں ہوگا. کہاں نہیں آتا اعراب لفظی بھائی بتاؤ اس میں مقصور اور منقوص والے سے کیا آتا ہے مضاف الیہ میں آتا ہے. اور کچھ ہے چلو نکال لینا صورت. اس کے بعد کیا 100 ہو گئی. کرینہ مفعول مطلب یہ کرینہ ہو جائے تو آدمی نکال لے گا. جیسے کہ اکل لکم مسرا یا اس میں دونوں اسم کیا مقصور ہے لیکن کیا جن سے معقولات سے ہونا کم مسرا کا کیا ہے یا کو جن سے معقولات میں بنا رہا ہے مسرا ہے کیا ہو جائے گا. یہاں تو کرینہ موجود ہے کرینہ معنویہ اس کو بولتے ہیں. چلو لکھا ہے جامع کے اندر ایک صورت کا بیان ہو گیا. جزا بچ آ رہی ہے وجب تقدیم ہو پتہ کیا شرط ہے جزا کہاں ہے نیچے وجب تقدیم ہو نیچے وہ جزا ہے. او کانا دوسری صورت او کانا مضمرا متصلا یا کیا ہو جائے فاعل کیا ہو جائے ضمیر متصل ہو. اب آگے اس کی کوئی بھی صورت نکل سکتی ہے. آپ بتاؤ کیا کریں گے. او وقع مفعوله بعد الا او معناها نہیں اگر فاعل کیا ہو ضمیر ہے کیا کرو گے آپ بھائی فاعل اگر اس کے ساتھ متصل ہے کیا ہو جائے گا زید ضربا امرا. تو ضربا میں کیا ہے فاعل ضمیر متصل ہے نا بھائی کون ہے ضمیر اس کے اندر موجود ہے بولیں گے کو سے زیادہ مفعول بنا تھا یعنی ضربا کا کوئی فاعل نہیں ہے جو ہوا ہے جو مرجع کا. چلو بیچ میں انہوں نے لکھا ہے کہ مفعول خواہ اس میں ظاہر جیسے کیا ہے ضمیر متصل ہے. متصل کی کس وقت نکال سکتے ہیں آپ ضرب تو ہے زیدن ہے یا اس کا مفعول کیا ہو جائے مضمر ہو جائے منفصل ہو جیسے کیا ہے ما ضرب تو الا اخا کا یعنی سطر میں ہونا چاہیے. تو فاعل کیا ہو ضمیر متصل ہو. مفعول کی کنڈیشن کیا ہے وہ اس میں ظاہر بھی آپ اس کو لا سکتے ہیں. اس سے کیا ہے ضرب تو زیدن کا ضمیر بارش کیا ہے متصل ہے فاعل ہے زیدن کیا ہوگا اس میں ظاہر ہے مفعول ہے. ایسے ہی کیا ہے مفعول ضمیر منفصل ہو جائے جیسے مثال کیا ہے ما ضربتو کا الا اخا کا اس سے ہے تمہارے بھائی وہ کاف ضمیر کیا ہے متصل ہے. اچھا یا پھر کیا ہو جائے مفعول ضمیر مضمر متصل جیسے کہ ضرب تو کا
میں نے اس کو کیا کیا ہے مانا. تو فاعل تو ضمیر متصل رہے گا اور مفعول جو ہے کبھی اس میں ظاہر کبھی کیا ہو جائے ضمیر منفصل اور کبھی ضمیر متصل. کہا تو تحقیق ہمارے سامنے بات لکھی ہے. 2 صورت ہو گئی. تیسری صورت دیکھا وقع مفعول ہو بعد الا و معنی. تیسری صورت کیا ہے کہ اس کا مفعول یعنی فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو. تیسری صورت او معنی یا معنی الا کے بعد واقع ہو. معنی الا کا مطلب سے وہ لفظ انما ہے. انما جیسے کلمات اصل میں ہوتا کیا ہے جب نفی کی نفی کرتے تو اس بات کا معنی ہوتا ہے ما جاءنی الا زید. کیا مطلب ہوتا میرے پاس زید ہی آیا. تو حسر کا معنی پیدا ہوا کہ نہیں. ابھی حسر کا معنی انما سے بھی کیا ہوتا ہے حاصل ہو جاتا ہے. تو اب انما کو کیا کر دیا معنی الا, یعنی الا سے جو معنی ہمیں حاصل ہوتا ہے وہی معنی کس سے ہو رہا ہے انما سے ہوتا ہے. تو انما زید ضربہ بھی سکتے آپ بے شک زید نے کیا کیا. مثال میں انہوں نے اس طرح کی باتیں لکھی بھی لکھا ہوا انما ضربہ زید عمرا اور ما ضربہ زید یہ ہوگا الا عمرا. اب اس کی وجہ بتا رہا ہوں. وجہ میں تقدیم ہوں تو کیا ان تمام صورتوں میں کیا ہے فاعل کا مقدم کرنا واجب ہے. پہلی صورت میں جہاں اعراب منتفی قرینہ بھی نہیں ہے اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ مقدم نہیں کریں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کون فاعل ہے کون مفعول ہے. اچھا دوسری صورت میں کیا ہے ضمیر کیا ہو جائے بھائی فاعل کیا ہوگا ضمیر متصل ہو. تو ایسی صورت میں کیوں ہے واجب ہے بھائی کہ اتصال اور انفصال کے درمیان کیا ہے منافات ہے نا. تو جب آپ متصل مانیں گے تو کیا فاعل پھر سے اٹیچ ہونے والی ہے. ضمیر متصل کو جب فاعل بنائے گا تو کیا ہوگا پھر سے تو اٹیچ ہے نا. اگر جب آپ متصل ہے تو اٹیچ ہے اس کا مطلب کیا ہو جائے گا فعل فاعل تو اس میں نظر ہی آئیں گے. آپ گردان کر کے دیکھیے آپ ذرا سا فعل ماضی کے اندر کتنے جگہ فاعل پوشیدہ ہے کون کون. اس میں تو یہ ہے کہ فاعل بعد میں بھی اس کے کیا آ سکتا ہے آ سکتا ہے کہ نہیں. ضمیر مضمر متصل کی بات کرو ٹھیک ہے. اس کا فاعل بعد میں آ سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ باقی دیگر اٹھا کے دیکھو کیا ہے فاعل کون ہے متصل ہے. ضربہ فاعل کون ہے فاعل ہے. ضرب کون ہے بابے جمع فاعل ہے. یہاں پہ اگر آپ ان کو الگ کریں گے فاعل کو یہ ممکن نہیں ہے. کیوں کہ اتصال اور انفصال میں کیا ہے دوریاں ہے نا بھائی. کیا کچھ مسئلہ ہے کیوں مسئلہ تو بات ہے مسئلہ کی وجہ کچھ چلو. اچھا اس کے بعد تیسری صورت کیا ہے کہ مفعول اگر اس کے بعد اللہ کے بعد واقع ہو. ایک بات دیکھیے بڑے ما ضربہ زید الا کیا ہے امرن ہے. اگر آپ اس کا الٹا کر دو ما ضربہ امرن الا زید تو معنی میں چینجنگ آ جائے گی. کیا معنی میں چینجنگ آئے گی توجہ دیکھیے آپ. ما ضربہ زید الا امرن مطلب کیا ہے زید نے صرف کس کو مارا امر کو مارا. یعنی زید نے صرف امر کو مارا اور اس کے علاوہ کس کو نہیں مارا ہے. ہاں امر ایسا ہے کہ اس کو زید کے علاوہ کسی اور بھی پٹائی کی ہوگی. کس صورت میں جب اللہ کے بعد مفعول آپ کو توجہ دیے ما ضربہ زید الا امر کا کیا معنی ہوگا زید نے صرف کس کو مارا ہے امر کو مارا ہے. اب یہ ممکن ہے کہ امر زید سے بھی پٹائی کھائی ہو اور کسی اور سے بھی پٹائی کھائی ہو لیکن امر کو پہلے کر دو آپ ما ضربہ امرن الا زید. اب کیا ہو جائے گا کہ امر کو صرف زید نے ہی مارا. اگر تقدیم و تاخیر میں دو الگ معنی آپ لینا چاہتے ہیں کیا کرنا پڑے گا آپ کو جہاں یہ معنی بتانا ہوگا کہ زید نے صرف ایک کو ہی مارا ہے تو کیا کرو آپ زید کو مقدم کر دو. جہاں یہ معنی مراد ہوگا کیا ہے امر کو امر کی پٹائی صرف کیا ہے ایک ہی آدمی ایک ہی ہے امر کو کیا کرو مقدم کر دو. جس کے اندر جو معنی حاصل پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے کیا کرو آپ سمپل بات ہے. معنی فعالیت میں اگر آپ کیا حاصل پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے لے کے آؤ اور معنی مفعولیت میں حاصل پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی اللہ کے پہلے لے کے آؤ. جس کو پہلے لے کے آؤ گا اس حاصل کا معنی پیدا ہو جائے گا. اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ بولیں گے کیا میری مراد کیا ہے ما ضربہ زید الا امر سے مراد کیا ہے کہ امر کو صرف کیا ہے زید نہیں مارا تو بھیا تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے یہ ساری بات آپ کے حاشیے میں لکھی ہوگی. چلو بس ہو گیا. وجہ میں تقدیم ہو اس کو مقدم کرنا کیا ہے واجب ہے. مثال کی روشنی میں اس کو حل کر کے اب آئیں گے. ٹھیک ہے اب ایک کی مثال پہلے کی مثال کیا ہے تو میں نے بتا دی. مفعول واقع کس کے بعد اللہ کے بعد جیسے مثال کیا ہے
کیا ہے ما ضرب زید الا عمرن، یا معنی اللہ کے بعد کو انما ضرب زید بکرا، یہاں جو بھی کچھ ہو وقت بھائی تقدیم اس کا مقدم کرنا کیا ہے واجب ہے. اب آگے انشاءاللہ ان صورتوں کا بیان ہوگا جن میں کیا ہے مفعول به کو مقدم کرنا واجب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ